ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى الله أكبر الله أكبر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ما شاء الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. طالب علم بڑے جوش تے جذبے دے نال اپنا ہنر تواڈے سامنے رکھیں دن. تواڈا بھی حق بڑھتے ذریعے جیب کو ہلایا چا کرو. انہیں دا حق ہے خاص طور تے طلباء دا. یہ حق تواڈے ذمے ہے. تساں اگر ادا نہ کرے سو تو میرے خیال ہے خیانت کرے سو. میں جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس جلال پور پیر والا کاری ندیم شہزاد محمدی صاحب تو درخواست کرے ساں کہ اسٹیٹ کے تشریف گنامن کاری رفیق الرحمان قمر صاحب اور دیگر احباب علماء کرام تشریف گنامن اسٹیٹ دے ہوتے. اور میں سارے جامعہ دارالحدیث محمدیہ دے معلم اور صدر المدرسین شعبہ حفظ قاری محمد عبد الناصر حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دینا کہ وہ تشریف گنامن اور تلاوت کلام پاک فرماویں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ تھے معلم جامعہ دارالحدیث محمدیہ قاری ابو عبد الناصر حافظہ اللہ تعالی. اب میں ان کے بعد مختصر سے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان قاری عبد الغفار صاحب جو کہ پورے والا سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری وچ توحید دا نام بوٹا جنوں قبر تک کوئی پٹدا نہیں. اور جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں. کلی دا بھمیں روینا ککھ یارو ساتھوں در اللہ دا چھوٹدا نہیں. اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے. محترم پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن اور حدیث دو چیزاں میں جلدی مختصر وقت اندر دو چیزاں دے متعلق دو چار باتاں تو انشاءاللہ سناواں گا، گوش گزار کراں گا. قرآن پاک جدوں تو نازل ہویا ہے اج تک اور اج تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک محفوظ ہے اور اللہ نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے. قرآن پاک دی ایک ایک چیز محفوظ ہے. زبراں، زیراں، شداں، مداں، آیات، منزلاں، صورتاں، ایک ایک چیز محفوظ ہے. 114 صورتاں نے قرآن پاک دیاں، 86 مکی نے، 28 مدنی نے. میرے محترم بھائیوں، 7 منزلہ نے قرآن پاک دیاں. خالق کائنات دا نام اللہ قرآن پاک اندر تقریباً 980 مقامات تے آیا ہے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا نام قرآن پاک اندر 4 مقامات تے آیا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 25 مقامات تے آیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نام قرآن پاک اندر 43 مقامات تے آیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 69 مقامات تے آیا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 12 مقامات تے آیا ہے. سیدنا اسحاق علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 17 مقامات تے آیا ہے. سیدنا الیاس اور سیدنا ادریس علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 2 مقامات تے آیا ہے. سیدہ مریم علیہ الرحمہ دا نام قرآن پاک اندر 34 مقامات تے آیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 136 مقامات تے آیا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 25 مقامات تے آیا ہے. مولانا اقبال کلانی حافظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے، فرماتے نے مدینہ منورہ دے اندر جڑا پریس شاہ فہد نے لگایا ہے، ایک پریس تو سالانہ جڑا قرآن پاک چھپدا ہے، سالانہ تعداد قرآن پاک دی 2 کروڑ 80 لاکھ قرآن پاک ہے جڑا ایک پریس تو چھپدا ہے. تے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ کنے اٹھایا ہے؟ اللہ نے اٹھایا ہے. تے جدوں حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے تے پھر سانو پریشان ہون دی ضرورت نہیں. سانو تلاوت کرن دی ضرورت ہے، سانو ترجمہ پڑھن دی ضرورت ہے، سانو قرآن پاک اتے عمل کرن دی ضرورت ہے. آئیے غور کرنا، توجہ کرنا ذرا قرآن پاک دی تلاوت دا فائدہ کی ہے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر دا نام جنہ مٹھا ہے اونڈی آواز نہیں آئی. نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے بچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے. میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے، جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھان حق پہنچایا ہے. ٹردا جاوے فرش تے ٹردا جاوے فرش تے آواز فلک تک پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے قرآن پاک دی تلاوت کردے نے، نماز قائم کردے نے، تیرے گھر دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر سری تے ظاہری خرچ کردے نے. فرمایا انج دی تجارت کردے نے، تجارت ختم نہیں ہونے والی. دنیا دا بزنس مک جائے گا، تجارت ختم ہو جائے گی، پراپرٹی جائیداد بینک بیلنس سب کچھ ختم ہو جائے گا. قرآن پاک دی تلاوت والی ایسی تجارت ہے، یہ تجارت ختم نہیں ہوئے گی. اور جڑا بندہ دنیا تے قرآن پاک پڑھتا رہا، دنیا تے قرآن پاک دی تلاوت کردا رہا، کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر بندہ آئے گا. اللہ فرمان گے جنہیں دنیا تے قرآن پڑھدا رہا ہے، اج مینوں بھی قرآن پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. اج میں تواڈے کول آیا محترم قاری ندیم شہداد صاحب، میرے استاد محترم عبدالحق قادری صاحب تشریف لے آئے نے. تسی کہو قاری صاحب قرآن پڑھ کے سناؤ، اسی خوش ہو جانے جلال پور والے آکھیا قرآن پاک دی تلاوت کر کے سناؤ. اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جنوں کائنات دا رب پوری دنیا دے سامنے کہے مینوں قرآن پڑھ کے سنا.
اللہ فرمان گے اقرا برتکے برتے کما کنت ترتل فی الدنیا، اللہ فرمان گے جی میں دنیا تے قرآن پڑھدا رہے ہے اج پڑھدا جا تے منزلہ چڑھدا جا، جس جگہ تے قرآن پاک دا آخری مقام آ جائے گا اس اونچی اور بلند جگہ تے تیرا محلہ جائے گا۔ پھر کیوں نہ میں محبت نہ کہتا جاواں کہ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اسی قرآن پاک دی محفل چ بیٹھے نے لوگ گندیاں محفلاں چ بیٹھے 1 بجا دیندے نے، بریاں محفلاں چ 2 بجا دیندے نے، ساری ساری رات سوندے ہی نہیں، گندیاں محفلاں چ بیٹھے جاگدے رہندے نے ساری رات۔ تسی قرآن پاک دی محفل چ بیٹھے ہو، میں تانوں مبارکباد پیش کرنا اور جناب تہاڈے واسطے جملے پڑھنا چاہنا۔ میں قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اوتھے رحمت رب دی بس دیے اے آلہ ہے دنیا ساری تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر پئی آوے، جماعت فرشتے ادھی آوے ات یاد خدا خود فرماوے کیا شان تے عظمت محفل دی، میں صدقے فرش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ قرآن پاک دی کی کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کا۔ آخری چھوٹی جی گل سنا کے میں اپنی بات کو ختم کراں گا۔ قرآن پاک دی تلاوت تو بعد کی کرنا ہے؟ قرآن پاک دا بولو کی پڑھنا ہے؟ ترجمہ پڑھنا ہے۔ بولو نہ پڑھیا تو یار بولو تو صحیح، کی پڑھنا ہے؟ ترجمہ پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک دا ترجمہ دی بڑی دور دی گل ہے نا، سانو نماز دا ترجمہ بھی پیغام تے لگیا غور کرے جی، نماز دا ترجمہ بھی نہیں آندا۔ مسجد چاہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، سجدے کے سبحان ربی العظیم، تشہد بیٹھے تحیات للہ و صلوات، سلام پھیری اٹھ کے گھر چلے گئے۔ اللہ دی روزانہ 5 ٹائم حاضری لائیے، 5 ٹائماں چوں ایک ٹائم بھی پتہ نہیں لگیا تیرے دربار اندر کھڑے ہو کے تیرے سامنے التجا کی کیتی ہے، پتہ لگنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تانوں گل سمجھان واسطے ایک گل سناواں تے اپنی بات نو ختم کراں۔ پورے والا تو بہاری آندے ہیں، رستے تے ایک ماچھی والا اڈا ہے، اوتھے قاری صاحب میرے دوست نے فرماندے نے میں زور دی نماز پڑھاندا ہاں تے جڑا بندہ میرے پیچھے کھڑا سی میں جدوں رکوعے گیا او بندہ میرے وچ وجیا، میں وجیا دیوار چ۔ نماز تو بعد مینوں آکھیا بدبختا میرا سر پاڑ چلیا سی، کہندا جی میں نماز پڑھدا خیالات اندر چلا گیا، خیالات اندر میں جی میں مربے روٹی لے کے جا ٹریا جا رہا، اگے کھانا آ گیا، میں چھال ماری تے اگے تسی آ گئے، پھر مینوں پتہ لگیا بھی میں تاں مسیتے کھڑا۔ حقیقت سچی گل تانوں سنائیے میرے محترم بھائیو، اگر اینوں نماز دا ترجمہ آندا ہوندا کدی بھی مسیتے کھڑو کے چھالا نہ ماردا۔ ادھر کالی دیوی دا پجاری ہے، کالی دیوی سنتی نہیں ویندی نہیں، اینوں پھر بھی پتہ نہ کالی دیوی نوں کی کہندا ہے۔ ایک لال دیوی دا پجاری ہے، لال دیوی سنتی نہیں ویندی نہیں، اینوں پھر بھی پتہ نہ لال دیوی نوں کی کہندا پیا۔ ایک مندر دا قبر دا کپے تے جبے دا پجاری ہے، قبر والا سنتا نہیں ویندا نہیں، اینوں پھر بھی پتہ نہ قبر والے نوں کی کہندا پیا۔ ایک مسلمان اللہ دا پجاری ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ ویندا بھی ہے، مسلمان نوں پھر بھی نہیں پتہ میں اپنے اللہ نوں کی آندا۔ کتنے افسوس دی گل ہے جنہاں نوں اسی کافر کہنے ہاں، انہاں نے جڑے معبود بنائے نے انہاں نوں اتنا پتہ اسی اپنے معبوداں نوں کہندے کی ہیں۔ نماز دا ترجمہ یاد کرو گے سارے، قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر نہایت ہی پر اثر اور جاندار خطاب فرما رہے تھے ہمارے پورے والا سے آئے مہمان مولانا عبدالغفار صاحب۔ میں ان کے بعد دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری اہل حدیث یوتھ فورس
جنوبی پنجاب کے ناظم تبلیغ مولانا عبدالحق حقانی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ میں ایک اعلان بھی کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اگلے سوموار 5 اکتوبر کو جامع مسجد نور الہدیٰ اہل حدیث بستی پونٹا خان بیلا کے قریبی جو علاقہ ہے وہاں پر انشاءاللہ بعد نماز مغرب مولانا سیف اللہ خالد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ساتھوں سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی وہاں تشریف لانا ہے۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب مولانا عبدالحق حقانی صاحب۔ سپیکر تو بغیر تقریر کراندے نے، اس واسطے میرے لاگے آ جاؤ۔ خیر خیر ہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سارے نے تھوڑا ٹائم ہے ادھا گھنٹہ تقریر کوئی نہیں ہونی، اس واسطے سپیکر سیٹ کرو، استاد جی بیس بند کرو، مہربانی ہے تھوڑی جی بیس بند کرو۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن ما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جڑے ساتھی دروازے ہی کھڑا ہے بچیاں نو چپ کرا دے۔ جلسہ کرنا عبادت ہے، جلسہ سننا بھی عبادت ہے۔ تقریر کرن دے بھی کچھ آداب نے، تقریر سنن دے آداب نے۔ بہتری اسے اندر ہی ہے بچیاں نو چپ کرا دیو
تاکہ اللہ دی رحمت برکت دا ساڈے تے نزول ہوندا رہے۔ نماز بندے پڑھتے ہونا تے کدی باہروں آن والے کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا رکوع کنے ہوئے نے، سجدے کنے ہوئے نے، رکعتاں کنیاں ہوئیاں نے، بندے چپ کر کے آ کے نال مل جاندے ہیں۔ کیوں نال ملتے ہیں کدی سوچے اس واسطے کہ بندے کی کرتے ہیں عبادت، بولو سارے کی کرتے ہیں، تو جدو رب دی عبادت بندگی کریے نا پھر وچ اپنیاں مرضیاں نہیں کری دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو واعظ و نصیحت فرماندے سن تے صحابہ کرام انج نہیں سن کردے جو طرز زندگی اج ساڈا ہے۔ کسے نو پانی نہیں پیانا ایک گھٹ بھی، نہ پینا ہے نہ پین دینا ہے۔ جس بندے دی پیاس قرآن دیاں آیتاں سن کے نہیں نہ بجھنی، انہوں زمزم میں پیا لو تو دی پیاس تہاڈی 73 سال ہوئے نے، 73 سال پاکستان بنے، تساں انہاں بزرگاں دیاں زیارتاں کی سیدھی صاف اور سچی سچی بات ہے۔ جدو میرا مالک مینوں کسی جلسے تے لے آئے نا تو مینوں نہ کیا کرو بھی منظوری اننے ٹائم دی ہے تے اننے ٹائم دی ہے، میرے واسطے کوئی منظوری اہمیت نہیں، میرے ہاں قرآن دی اور نبی علیہ السلام دی حدیث دی اہمیت ہے بس۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کوئی بندہ نہ پوچھے بھی پیسے کنے لینے نے تے کیویں لینے نے، کیا پوچھ دے ہو، کام رب دا کریے منگیے، بندیاں کو شرم نہیں آندی، دین رب دا سنائیے، فقیر رب دے کہلوائیے تے منگیے مخلوق کو دسو، اور شرک نو سنگ لگے ہوندے نے۔ کنے پیسے لاؤ گے، کی کرو گے، کیویں آؤ گے؟ اللہ دے بندے ہو انج دیاں باتاں نہ کریا کرو۔ جڑا دین سنان لئی آئے جی بسم اللہ، جڑا نہ آئے انہوں پھر دین نال پیار نہیں، جنہیں اے توحید پرستاں دے چہرے ویکھ کے جے دل نو ٹھنڈ نہیں پینی، انہوں دسو برف چبان دا تے کھوان دا کی فائدہ ہے؟ گٹھ گٹھ لمبیاں زباناں چلدیاں نے، 10 لینا ہے، 20 لینا ہے، 30 لینا ہے، 50 لینا ہے، تو کٹے ویچن آیا ہے؟ جس مالک دے دین واسطے آیا ہے اس مالک نو بہتر پتہ ہے میرے بندے نو کنے پیسے چاہیے، نہ دسیا کر مخلوق نو مینوں اے چاہیے تے مینوں اے چاہیے۔ جے قیامت والے دن مالک نے کہہ دیتا کام میرا کر کے منگتا میرے بندیاں کو ہے، جا جنت بندیاں کو لے لے، تینوں لگ پتا جائے گا۔ اہل حدیث بنو، اہل حدیث، شرک دے دروازے نہ کھولو، سنت پہ عمل کرو، بدعات دے دروازے پھاٹک نہ کھولو۔ جڑا مولوی کاٹن شاٹن پا کے بندے سمجھتے ہیں مولوی اے دے، باقی تو پتہ نہیں للیاں دے بال، پتہ نہیں معیار کی ہے۔ کتنا قیمتی بیان حضرت شیخ صاحب نے فرمایا، اللہ شیخ صاحب دی عمر دراز فرمائے، سارے کہو آمین۔ میں تو نہ بڑا ناراض ہوا گا جی شیخ صاحب دی دعا نہ کی تھی۔ اللہ شیخ محترم دی عمر دراز فرمائے، اللہ شیخ صاحب دے علم اندر، حلم اندر، اللہ انہاں دے تقوی اندر، پرہیزگاری اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے جیسے نکمے کروڑا بھی ہونا تے شیخ صاحب دی جتی دے تلوے دا مقابلہ نہیں۔ انہاں نو سر تے بٹھا لینے جنہاں نو سیدھا قرآن بھی پڑھنا نہیں آندا۔ بہرحال ٹائم میرا آدھا گھنٹہ ہے، جدو تقریر شروع کراں گا ادو آدھا گھنٹہ شروع ہونا ہے۔ توجہ میرے حال ہی ہے نا، ماشاءاللہ میرے حال ہی ہے نا، توجہ میرے وال توجہ کرو۔ باقی مولوی فجر تو بعد دین گے درس انشاءاللہ، میرے وال توجہ کرے آج۔ جنہ ہستیاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ مومن سن، سارے بولو سارے صحابہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جڑا ایمان تو خالی ہوئے. کیوں صحابی ہوندا ہی ہوئے جہدے دل اندر بھی ایمان ہوئے, جہدے جسم تو بھی ایمان ثابت ہوندا ہوئے تے ساری زندگی حالت ایمان اندر گزارے, انہوں کہندے نے کی صحابی. منافق دا میں تذکرہ نہیں کرتا, منافق صحابی نہیں ہوندا. توجہ کرو میری بات تے, صحابی ایماندار ہوتا ہے جہدے سینے اندر ایمان, جہدے ہاتھاں تو ایمان ظاہر ہوئے, جہدی زبان چو کلمات نکلن تے ایمان تے مبنی, جہدی حرکات و سکنات ہون تے ایمان دی حالت اندر. پوری توجہ میرے وقت کریا جے, میرا دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی بھی ایمان تو خالی ہو سکتا. توجہ کرو میرے وقت, پوری توجہ میرے وقت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ مومن, بولو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ ہے میرا دعویٰ. ہن اس تے میں دلائل پیش کرنا, توجہ کریا جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوبدار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, سارے ہدایت یافتہ, سارے مومن. دلیل کی ہے, فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اونچی نیکی سمجھ کے سارے کہو. استادی سپیکر دی آواز گھٹ دی ہے بندے نو, انج گھٹ دی ہے جویں مالشیا گھٹدا ہے. اللہ تانوں برکت دے, اللہ تہاڈے ساؤنڈ چ برکت پائے. کہو ماشاء اللہ. استاد جیاں نو عمرہ کرائے, کھلن گے تے ہونا ہے, اللہ عمرہ کرائے, اللہ تانوں بھی عمرہ کرائے. اللہ سانو سارے نو بیت اللہ مسجد نبوی دیاں عبادتاں نصیب فرمائے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. جی تھوڑا جا والیوم کھولو, بیس پکی پاویں بند کر دیو, اللہ تعالی جزا دے. تھوڑی کرنی بالکل ہلکی جے. توجہ کرے آج میری بات تے. لقد رضی اللہ, لام بھی تاکید ہے, لفظ قد بھی تاکید ہے, دو تاکیدہ جمع ہون مانا قسم دا پیدا ہوتا ہے. واہ مالکا میں تیری عظمت تو صدقے, میں تیری کبریائی تو صدقے, میں مالک سونے تیری بڑائی تو صدقے, واہ مالک سونے میں تیرے فیصلیاں تو صدقے. توجہ کریا جے میرے وال, غور فرمایا جے, غور کریا جے میری بات پہ. مالک کائنات نے قسم اٹھا کے ایک بات کا اعلان کیتا ہے. اللہ قسم نہ بھی اٹھائے اللہ پھر بھی سچ ہے, اللہ قسم نہ بھی اٹھائے مالک کائنات نے سارے نبیاں نو سچ بولن دا حکم دیتا ہے, سارے نو سچ بولن دی تاکید فرمائی ہے. میرا مالک سونا اعلان کر رہا اللہ قد رضی اللہ, اللہ قسم اٹھا کے کہندے نے میں اللہ راضی ہاں. اللہ جی کنا تے راضی, جنہاں دے چہرے تے داڑیاں کوئی نہیں. اللہ فرماتے نے نہیں میں مومناں تے راضی. مومن کون نے؟ جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے سارے تڑپ کے بولیا دے ادو مومن کون سن؟ اچھی بولو. جڑا پیدائشی گنگا چپ رہے, جڑے منہ چ زبان ہے, اچھی بولو کون سن؟ جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں اللہ مومنہ تے راضی ہاں. ادو کون مومن سن, کون جناب بندے سن, کون انسان سن جنہ تے اللہ راضی ہے؟ سارے بولیا جے انہاں مومنہ دا نام کی ہے؟ سبحان اللہ علیہ مجمعین. ایک مومن ہی تو مراد صحابہ نے, ایک دو صحابی نہیں,
دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1400-1500 دے قریب صحابہ نے واہ مالکہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں توجہ فرمایا جی میری بات تے اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے راضی ہاں اللہ جی 2 منٹ واسطے 2 گھنٹے واسطے 2 مہینے واسطے یا کنی دیر واسطے راضی دے مال کے کائنات فرماندے نے میں اینی دیر واسطے راضی ہاں کنی دیر فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماندے نے میں مومنہ دے دلانو جاننا صحابہ دے دلانو جانتا ہے تے میرا اللہ کوئی کالا نہیں جانتا کوئی چٹا نہیں جانتا کوئی عربی نہیں جانتا کوئی اجمی نہیں جانتا کوئی اپنا نہیں جانتا کوئی بیگانہ نہیں جانتا کوئی مرکزی جمعیت والا نہیں جانتا کوئی جماعت الدعوہ والا نہیں جانتا کوئی انصاف والا نہیں جانتا کوئی بے ایمانی والا نہیں جانتا جانتا کہ فعلم ما فی قلوبہم صحابہ دے دلانو جانتا ہے تے سارے بولو کون یار اچھی بولو کون صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے دلانو جانتا ہے تے تسی جان دے ہو کنی دیر واسطے راضی دے توجہ جب تک قرآن پاک کے احکامات نے اتنی دیر تک صحابہ دے اللہ دے رضا دے اعلان نے توجہ کریا کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا توجہ کرو میری بات تے جنہی دے سپیکر ٹھیک نہیں نہ ہونا یہ بھی کہاں دے کوئی نہیں جے توجہ فرمایا جے میری بات تے یا جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے ٹائم وعدہ جا رہے ہیں توجہ کرو میرے اللہ تہاڈا ساڈا ساریاں دا حامی و ناصر ہوئے اچھی آمین آکھ استاد جی تسی جانا نہیں ایتھوں استاد جی اے پتر نو چھیڑن نہیں دینا تے تسی یہ تو ہلنا نہیں تے میں تانوں نال لے جانا جے توجہ کرو میرے وال صحابہ اکرام تے سکونت اللہ نے نازل کی دی ہے رحمت میرے مالک نے نازل کی دی ہے فضل میرے مالک نے کیتا ہے یہ پہلی دلیل ہے صحابہ مومن میں دوسری دلیل تے غور کرے آجے اللہ فرماتے نے آواز کھولو انما کان قول المؤمنین کہو ذرا میرے تو بات تو اڈے تے پابندی ہے بالکل نہیں بولنا کبھی بھی نہیں بولنا توجہ کرے آجے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون کے کائنات فرماتے ہیں مومن بندے توجہ کرو مومن بندے جدو یہ آیت آئی ہے ادو مومن کون سن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا کہ صحابہ مومن نہیں یا کہ قرآن پاک دی آیت نہیں یہ قرآن پاک دی آیت ہے کہ اس آیت اولین مخاطبین نبی پاک علیہ السلام نے پیارے صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین توجہ کریا جے قرآن پاک دے اور مقام ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مال کے کائنات نے 3 گروہاں کا تذکرہ کیتا ہے 3 جماعتاں کا تذکرہ کیتا ہے غور فرمایا کہ میری بات ہے پہلے نمبر پہ مہاجرین میں دوسرے نمبر پہ انصار میں تیسرے نمبر پہ او جناب بندے نے او صحابہ اکرام نے جنہ ہجرت بھی نہیں کی جنہ دا شمار انصار صحابہ اندر بھی کوئی نہیں لیکن انہاں دی طرز زندگی کی ہے والذین اتبعوهم باحسان جڑے مہاجرین تے انصار دیاں چنگیاں باتاں مانتے نے نیکی والیاں باتاں دی پیروی کرتے ہیں یہ قرآن پاک دے
اشارے تے غور کر میں مسئلے دی وضاحت کراں مالک کائنات فرماتے نے صحابہ دیاں اچھیاں باتاں نیکی والیاں باتاں دی پیروی کرنے والے کی مانا صحابہ اکرام دیاں چنگیاں باتاں بیان کرنیاں چاہیے نے انہاں دے عیب نہیں لبنے چاہیے انہاں دیاں کمزوریاں تلاش نہیں کرنیاں چاہیے انہاں دیاں کمزوریاں والے پاسے اپنی حیاواں والیاں نگاہاں نہیں لے جانیاں چاہیے صحابہ اکرام دے عیب نہیں لبنے چاہیے انہاں دیاں نیکی والیاں باتاں مننیاں چاہیے نے اللہ جی مہاجرین تے اللہ راضی انصار تے اللہ راضی انہاں دیاں اچھیاں باتاں دی پیروی کرن والیاں تے اللہ راضی ہے اور توجہ کریا جے جنہاں مکہ و ہجرت مدینے کیتی ہے او کون سن اچھی بولو جنہاں نو شاکے بالکل نہ بولو جنہاں نو پاک کے بولو ہجرت کرنے والے صحابہ سن اچھی بولیا جے ہجرت کرنے والے کون سن سارے مل کے بولو ہجرت کرنے والے کون سن تے جڑے مہاجرین والذین اخرجوا من دیارہم جنہاں اپنے گھر چھڑ رب پاک کی شریعت واسطے جنہاں اپنے در و دیوار چھڑ دیتے نبی پاک علیہ السلام دی شریعت پاک واسطے رب پاک دے نظام واسطے کہ انہاں دے دل اندر ایمان نہیں کہ میں اہل حدیث ہاں میں اہل حدیث جماعت دا چوکیدار ہاں میں اہل حدیث یوتھ فورس دا پہرے دار ہاں توجہ کریا جے جے صحابہ اکرام دے دلاں وچ ایمان کوئی نہیں میں تو رب ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے پھر دنیا اندر مومن کون ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان تو نعوذ باللہ خالی نے پھر کون ہے ایمان والے دل والا کہ دے دل اندر ایمان ہے کہ دے دل اندر تقوی ہے کہ دے دل اندر رب دی دین تے شریعت دی محبت ہے توجہ کر میری بات ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے جتے ایماندار بندیاں دا تذکرہ ہے غور کر میری بات ہے صحابہ مومن نے سارے بولے آجے صحابہ اچھی بولو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے صحابہ مومن میں صحیح بخاری ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی علیہ السلام ویسے توحید دا نعرہ لگے تے بندے جلال پور والے ہون تے انج لمے پی جان جویں سیلاب دا پانی آ رہا ہے میرے منن چ نہیں ہوندی میں تو محدث صاحب دیاں کتاباں پڑھیاں نے رحمہ اللہ تعالی اللہ انہاں دیاں قبراں نو اور علماء کرام اور مفتی علی یار صاحب توجہ کر میری بات تے اللہ شیوخ دیاں قبراں منور فرمائے اور دین دے دائی سن دین دے مبلغ سن دین دے پہرے دار سن دین دے چوکیدار سن دین دے جناب خدمت گزار سن اپنے عملی طور پہ بھی ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی اور شہر ہوئے حضرت محدث جلال پوری صاحب دا بندے توحید کے نعرے پہ سنتے رہن جناب بندے پھر بھی آرام کرن شہر ہوئے شیخ حسنی صاحب دا دنیا پھر بھی توحید کے نام کے ناطق پہ پتہ نہیں نہ جاگنا کدو ہے ماشاءاللہ اللہ بھائی تہاڈیاں عمراں دراز فرمائے ماشاءاللہ کیا بات ہے توجہ کریا جے پہلی بات میں تذکرہ کر رہا سارے صحابہ مومن نے رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے دل اندر بھی ایمان ہے توجہ کر نبی پاک علیہ السلام نے ایک تذکرہ فرمایا ہے ایک لشکر کا تذکرہ ایک بندے کا تذکرہ جڑا بکریاں پہ میں اپنی مطلب کی بات بیان کرنی ہے صحابہ دے دل اندر ایمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے بھیڑیا آیا تے بکری چوک کے بھج گیا
بندہ پیچھے دوڑے ہے، انہیں جا کے بکری چڑھا لئی ہے، یا دوسری روایت کے الفاظ نے ایک بندے کو جانور ہے، میرے بندہ جو کریا جے ٹائم تھوڑا ہے، اور فرمایا جی میری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانور کا تذکرہ فرمایا، یا ٹائم تھوڑا نہیں دے دا یا میری بات ہے توجہ کرو، نبی پاک علیہ السلام نے جدو تذکرہ فرمایا کہ جانور بولے ہیں، انہیں بول کے بندے نال گلاں کیتیاں نے، انہیں بندے نال باتاں کیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو بات بیان فرمائی ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ، سامنے جنتی، سامنے پیارے، سامنے متقی، سامنے پاکیزہ دلاں والے، سامنے پیار محبت والے، سامنے عقیدت والے، سامنے نبی علیہ السلام تو اپنی جاناں قربان کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بول پہ عرض کر دے نبی علیہ السلام جی جانور بول دینے بندیاں طرح گلاں کر دینے سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے میرا ایمان ہے جانور بولے ہیں، میرے پیارے ابو بکر دا ایمان ہے جانور بولے ہیں، میرے عمر دا ایمان ہے جانور بولے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جس بندے نے ایمان دی گواہی دے جلال پوریو میری محبت تے غور کرو، دنیا ساری ایک میدان سے جمع ہو جائے کبھی نہیں یہ دا ایمان نہیں مانتے، نبی پاک علیہ السلام فرمان بندہ مومن ساری دنیا دے لوگ ہیں، جس بندے دے ایمان اندر شک ہے نہ ساری کائنات کٹھی کر کے نہ اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی پاک زبان چو نکلے بولا تو قربان کر دیا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، ساری دنیا غلط بیانی کر سکتی ہے، لیکن جس سونے دا کلمہ میں پڑھیا جہدے اسی امتی ہاں اس پاک پیغمبر علیہ السلام کی جلوت پا کے خلوت پا کے جھوٹ غلطی گناہ تو نبی پاک علیہ السلام دا بچپن پا کے جوانی پا کے بڑھاپا پا کے حدیث پا کے شریعت پا کے نظام پا کے دستور پا کے گفتار پا کے اعلان پا کے نماز پا کے روزہ پا کے حج پا کے تہجد پا کے اٹھنا پا کے بیٹھنا پا کے نبی رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے ساری دنیا غلط کہہ سکتی ہے، نبی پاک کی زبان جو نکلے بول بھی پاک نے کیوں ساری کائنات نالو جنہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت بلند ہے ایویں زبان جو نکلے بول بھی بلند نے۔ کنہ دے بارے کہیں دیو دلاچ ایمان نہیں اپنے ایمان پرکھو، میں جاننا ساری کتاباں نو لا جاؤ اپنی کتاباں اپنی چار دیواری اندر مسلمانہ کول رب دا قرآن موجود ہے جنہ دے ہر رکوع اندر ہر سپارے اندر جناب صحابہ دے ایمان دا تذکرہ ہے، جتھے جتھے جنت دا تذکرہ ہے اور جنتی آیات تو مراد اولین نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جنہیں قرآن پاک دی آیات دا انکار کفر ہے، صحابہ دے ایمان دا انکار کرنا بھی اسی طرح کفر ہے۔ پتہ نہیں کتنے لگے پھرنے ہیں کتنے کرے نہیں مولوی جی کوئی گل نہیں ایک کوئی محلے چ رہنے ہیں، تیرا ایمان ڈاما ڈول ہوئے گا ساڈا ایمان خراب نہیں۔ کس بندے دے بارے ایمان چ شک کرنا ہے جہے ایمان کی گواہی امام کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان چو دی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مومن نے سارے بولو آپ دے صحابہ اونچی بولو سارے بولو آپ دے صحابہ سارے صحابہ ایمان والے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ توجہ کرے آج میری بات ہے میں تہاڈی بات کرا تہاڈا تذکرہ کرا، نبی علیہ السلام دا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جہدے چہرے تے داڑھی آئی ہوئے انہیں داڑھی منڈوائی ہوئے کلمہ بھی پڑھ دے ہو صحابہ دے نعرے بھی مار دے ہو کتھے لئی پھر دے ہو داڑیاں کتھے چہرے لئی پھر دے ہو، کون ہے تانوں سمجھان والا، کون ہے تہاڈے تک پیغام پہنچان والا، کون ہے پیسے دا مطالبہ کرنے والا، کون ہے تہاڈے کولوں دنیا دی ڈیمانڈ کرنے والا؟ ساڈی ڈیمانڈ کی ہے چہرے بناؤ، نبی پاک علیہ السلام نے جویں دسیا ہے کیوں بنواندے ہو داڑیاں؟ صحابہ دے نام تے نعرے مارنے سوکھے نے، صحابہ دے چہریاں تے کی سن سارے بولو اچھی بولو، ہن جڑے نہیں بولدے کی کہاں اچھی بولو
صحابہ اکرام دے چہرے تے کی سن؟ کسی ایک صحابی نے داڑھی منڈوائی تے جنہ اسی منڈوائیاں نے پیرا بھائیاں بزرگاں نے کنہ کو من دیو تے کدھر پورے پھر دیو آندے فلاں صحابی دی فلاں نے گستاخی کیتی ہے تو 30 سال داڑھی منڈوائی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابیاں دا قدر کی کیتا ہے یہ کسی نے کال دیتی ہے کہ تو چپ کر کے کام کیتا ہے انہیں زبان درازی کیتی ہے مینوں تے یہ لگدا ہے سیم میں برابر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی لیاؤ جنہیں چوری کیتی ہوئے جنہیں کسی نے مال تے نہ حق قبضہ کیتا ہوئے لیاؤ نبی غلطیاں بندیاں کوئی ہوندیاں نے میں مان لینا تسلیم کر لینا لیکن معاف اللہ کر دے توبہ تے اج بھی دروازہ کھلا ہے توجہ کرے آج میری بات ہے بڑے سادہ دے لفظاں کہندے ہو نبی علیہ السلام دے صحابی نفریت بیان کردے سن بالکل کردے سن آمین بالجار کہندے سن بالکل کہندے سن لیکن بیمہ کرام تو پہلے کبھی سوچے ہے نبی پاک دے صحابیاں نے ساری زندگی سود کھادا ادو تیرا ایمان کتنے جاندا ہے بچیاں دی بیمے کرائے نے بچیاں دے کرائے تو مسلمان ہے تینوں کیوں صحابی یاد نہیں آئے کیوں تینوں ایمان صحابہ کا یاد نہیں آیا بیمے کرائے پھر فتوے لے لی شیخ صاحب کو استاد جی سوال اینجے سوال غلط دسنا تو پھر فتوا چوک کے بھجے دینا فلاں شیخ نے دیتا فتوا رب دی عدالت فیصلے ہون گے جتھے جتھے ڈنڈی مار دیو نا تجارت کرنی نہیں سود کھانا ہے ایتھے ہاتھ بن کے کہنا جنت کا ٹکٹ جیب چ کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں جا لے جا ٹکٹ اپنے بناوٹی جب تک سود کھان تو باز نہیں آئے گا اللہ تیری کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرے گا جاؤ میرا فتویٰ ہے رب عبادت قبول نہیں کرتا صحیح بخاری والی حدیث تے توجہ کر وہ بندے دا کی قصور سی جڑا مسجد نبوی جنت کے ٹکڑے چ رو رو کے دعا کرتا سی وہ سر کے بالا تو محسوس ہوں سی گرد و غبار پائیے آپ نے کی فرمایا یہ لباس بھی حلال کمائی کا نہیں یہ کھانا بھی حلال نہیں یہ روندا رہے جنت کے ٹکڑے اندر اللہ میری کسی عبادت کی کوئی لوڑ ہی نہیں بچیاں نو حق نہیں دے نام میں ہاتھ بھابی سمجھتے ہیں بڑے دین کے ٹھیکیدار 10 کسی صحابی نے اپنی بہن نو زمین چو جائیداد چو حصہ نہ دیتا ہو لیا کوئی ایک صحابی دین جڑا اپنے آپ کو چنگا نہیں لگتا وہ دین نہیں دین ہے وجود منے نہ منے مال کے کائنات دی شریعت آج بھی وہی ہے 40 50 سال ہو گئی ہے عمر بچیاں دی چوری صاحب نے بچی دی شادی نہیں کی تھی کہ جائیداد چ حصہ نہ دینا پی جائے قیامت نو لے گی تیرے کو بدلے رب دے حق پورے کرنا ہے بندیاں دے حق بھی پورے کر بچی دے حق بھی نہیں چتوئی دے علاقے چو 2 بچیاں نے مسجد بنائی ہے جانتے ہو مسجد نو انہاں دی تقریباً 700 کلے دے قریب ایک دی بنتی ہے 700 کلا تے بھائی انہاں دا ڈاکٹر پتہ نہیں کہڑے ملک چوں نہ بہناں دی شادی نہیں کیتی جے شادی کیتی ہے اپنی زمین لے جانی ایتھے مر لے جا زمین کتنے کرنی ہو رب دی عدالت پتا چلے گا کسی صحابی نے بہنوں کا حق ماریا اسی چھڈیا فَإِنْ آمَنُوا دوسری بات پہلے نمبر پہ میں عرض کیتا ہے صحابہ مومن سن سارے بولو صحابہ مومن سن رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ دوسری بات کی ہے صحابہ اکرام دا جویں دا ایمان سی اوویں دا ساڈا ہونا چاہیے جس چیز کے صحابہ دا ایمان اس چیز کے ایمان ہونا چاہیے صحابہ اکرام ڈاکے نہیں سر مار دے اسی ڈاکے مارنے کیوں ساڈا ایمان صحابہ ورگا نہیں اس جیسا ایمان ہونا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ مومن بنن لی ضروری ہے ایمان کنا ورگا اچھی بولو کنا ورگا سارے بولو کنا جیسا کسی صحابی نے نماز چھڈی کنیاں پڑھ رہے ہیں بولو کنیاں پڑھ رہے ہو اج کئی انجدے بھی ہونے نے جنہیں عشاء نہیں پڑھی آئے تقریر سننے آئے جلسہ سننے
کئی اجلیاں نے جنہ ظہر اثر مغرب بھی نہیں پڑھی، کئی فجر بھی نہیں پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، پکے 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 پڑھی پکے بے نمازی، پکے پکے بے نمازی کون ہے؟ اہل حدیث۔ تو اہل حدیث نہیں، یہ اہل حدیث ہوگا تو نماز نہ چھڑنا۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نمازی سن، جڑا ایمان صحابیاں ہے نماز دے بارے جو عقیدہ صحابہ ہے وہ عقیدہ ہوئے گا کہ اللہ عبادات قبول کرے گا۔ تاج ہدایت یافتہ مومن نے توجہ کرے، آج میری بات ہے، صحابہ اکرام قرآن پڑھتے سن کہ نہیں؟ کچھ ہی بولو، پڑھتے سن کہ نہیں؟ جدوں دے روزے گزرے مولوی نہیں بولن گے، علماء نہیں بولن گے، جدوں دا رمضان گزرے ہے کرو ہاں ماشاءاللہ ہاتھ کرا جی نے ہوں تک پورا قرآن پڑھے ہے ماشاءاللہ، میں سوچ کے کریا عید تو لے کے ہوں تک جنہیں پورا قرآن ایک باری پڑھے ہے نا، سوچو 5-7 نے پڑھے ہے تو باقی صحابہ جو منن والے نہیں بولو، صحابہ جو منن والے بیٹھے ہو بولو، اور صحابہ دے منن والے ہی ہے نا، کیوں نہیں جو قرآن پڑھیا؟ نبی پاک علیہ السلام دے غلام قرآن پڑھتے سن، اتنا قرآن پاک پڑھ دے، اتنا قرآن پاک پڑھ دے، 24 گھنٹے ہی پڑھتے رہندے، تلاوت ہی کرتے رہندے، قرآن پاک دا جناب وردی کرتے رہندے۔ اسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان صحابہ جیسا، جو صحابہ اکرام دا ایمان ہے قرآن پاک کے بارے کوئی ایمان ساڈا ہونا چاہیے۔ توجہ کرے، آج میری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام دے غلام نفلی روزے رکھتے سن، نفلی روزے بولو سارے نفلی روزے، اساں فرضی نہیں کری پورے رکھے، ہے حدیث ہے اہل سنت، صحابہ جیسا ایمان۔ کیوں؟ صحابہ مومن نے، صحابہ جیسا ایمان ضروری ہے، صحابہ کی نماز ضروری ہے، صحابہ جیسا نبی علیہ السلام نہ پیار کرن دی کوشش کرنی چاہیے، جی میں نبی علیہ السلام تو اپنی جانا قربان کرنیاں صحابہ سعادت سمجھتے سن۔ انج دا عقیدہ بنا لو، پھر رب دی رحمت، رب پاک دا فضل، رب پاک دا کرم نازل ہوئے گا، فتنے مک جان گے، لڑائیاں مک جان گیاں، جھگڑے مک جان گے، اللہ کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب مولانا عبدالحق حقانی صاحب۔ انہیں داڑھی کوشش کی دیتا کچھ گاون دی، لیکن تو سامی آکے بھی اساں ستے لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند، بڑی مسجد تک آواز بڑھنی چاہیے، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث مولانا عبدالحق حقانی صاحب۔ ہوں تمہارے سامنے بلا تاخیر میں نعتیہ کلام واسطے دعوت دینا یہ مسجد متولی مولانا محمد سراج صاحب دے بیٹے قاری محمد ندیم سراج جڑے کے متعلم ہیں دارالحدیث محمدیہ جلال پیر والا، ندیم سراج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ او دل کردا اے میں روزے تے باس ہوواں، دل کردا اے میں روزے تے باس ہوواں، اس جنت تو میں کدی بھی نہ اداس ہوواں۔ لکھیا جاواں بلال تے زبیراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں
पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आला सहाबे नबी अल्लाह के प्यारे हैं। पंज तन भी हमारे हैं, पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आला सिहाबे नबी अल्लाह के प्यारे हैं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान, अबू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान। ओ ये नज्म हदायत हैं, ये नज्म हिदायत हैं, बूज़र हो के बू सुफियान। क्यों हमको न प्यारे हों, क्यों हमको न प्यारे हों, आका ने सवारे हैं, सब आला सहाबे नबी अल्लाह के प्यारे हैं। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखता सही किवें आसमान खड़े ने, थम्मा थुम्मा ना कोई दीते थले पोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा, पावे लख हंजुआं ते मोती रोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। चिड़ी ते मुल भी शकारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने, कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नु खलार छड़िया, बदलां दे विचों पानी दा फवारा कढिया, समुंदरां विचों जड़े मोती रोल रोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदिया तू रब नाल नाता तोड़िया, जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। मुदरसा मेरा सोहना ते सोहने सोहने नैन, मुदरसा मेरा सोहना ते सोहने सोहने नैन, मुदरसा ए बनवाया मौलवी सिराज ने, मुदरसा ए बनवाया मौलवी सिराज ने, जंगल दे विच मंगल लाया सिराज ने, जंगल दे विच मंगल, जंगल दे विच मंगल लाया सिराज ने। अल्लाह इनानू जन्नत दे आला मकाम दे, अल्लाह इनानू जन्नत दे आला मकाम दे, मुदरसा मेरा सोहना ते सोहने सोहने ने। बड़ा ही ज़बरदस्त तरन्नुम है, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, और तुसा भी मेरे गले हक अदा किते दात देवण दा। भी इन्हां दा 1000 रुपए दा थी गया होसी माशाअल्लाह, 500 वल मशे सिराज दा होसी ते 500 नदीम सिराज दा होसी माशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखीर आपके सामने दावत खिताब देता हूँ। हमारी जमात के मसलक के अहले हदीस बेपनाह ज़बरदस्त ललकारे अलामा, और जब बयान करें तो शायद के पहाड़ भी